बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो तीन अहम खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि बैरिस्टर सैफ साहब, एक पॉलिटिकल फिगर, बड़ा नाम, आजकल KPK खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान हैं, यानी गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो वो मुशर्रफ गवर्नमेंट के साथ रह चुके हैं, मुशर्रफ गवर्नमेंट के तरफ से वफाक में भी रह चुके हैं, उनके तर्जुमान भी रह चुके हैं। और जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट चली गई थी तो उसके बाद भी जो है वो उनके साथ रहे, मुसलसल उनके तर्जुमान बने रहे। फिर उसके बाद पता ही चला कि वो बाहर चले गए, UK चले गए। फिर उसके बाद आके उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, और तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में ही रहते थे, तो फिर वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के तर्जुमान बन गए। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट को रूह से उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो फ़ौज है हमारी, ज़ाहिर है कि हम इन्हीं से सिक्योरिटी की मदद मांग सकते हैं। तो उनने एक तरीके से ये स्टेटमेंट दिया कि हम इन्हें फ़ौज को बाकायदा इसमें इन्वॉल्व किया और उनसे मदद मांगी है, ख़ासतौर पे वफाक और सूबे के दरमियान जो चक्कलश चल रही है उसके लिए भी मांगी है। इसके अलावा साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि सिक्योरिटी के सूबे के मसले हैं तो हमने इसलिए भी हमने जो है वो फ़ौज को बीच में डाला है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो फ़ौज को इसलिए भी डाला है कि हमारे काफ़ी अरब रुपए जो हैं वफाक से हमें चाहिए, तो हमने इसीलिए जो है फ़ौज से मदद मांगी है। अब इस तरीके से सामने स्टेटमेंट आ रहे हैं। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब अली अमीन गंडापुर ने किस तरीके से जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था, और ख़ास तौर पे उन्होंने ये बात वफाक से कही थी कि हम जो है अब खैबर पख्तूनख्वा से हम एक मार्च निकालेंगे और उस पर जो है हम बाकायदा हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करेंगे, और इमरान खान साहब ज़ाहिर के जो उनके PTI के बानी चेयरमैन हैं उनको हम छुड़ा के लेके जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में लेके जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आया था, खुला एक तरीके से, मतलब देखा जाए तो ख़तरनाक किस्म की धमकी दी थी। हमने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था। लेकिन इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब इस किस्म का बयान दे रहे हैं, तो बहुत से लोगों का कहना है कि किस तरीके से तजाद है। एक तरफ तो आप फ़ौज से जो है, ज़ाहिर है फ़ौज सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की तो नहीं है, फ़ौज तो ज़ाहिर है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की। और अगर फ़र्ज़ करें, बहुत से लोगों का यह कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर फ़र्ज़ करें आप कोर कमांडर के पास जाते हैं तो कोर कमांडर से भी जो भी गुफ्तगू शनीद होती है, कोर कमांडर को भी पहले ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर जाके आपसे वो मुज़ाकरात करते हैं। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि फ़ौज तो पूरे मुल्क की एक ही है। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं एक तरीके से वफाक को, रियासत को और दूसरे लोगों को, और फ़ौज को भी एक तरीके से, और फिर बाद में ये भी बात कर रहे हैं कि हमें फ़ौज से मदद मांगी है। और साथ में आप ये भी कहते हैं कि ये तो फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम ज़ाहिर है इससे नहीं मदद मांगेंगे तो कोई बाहर की फ़ौज से मदद मांगेंगे। तो इस तरीके से तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से तजाद नहीं होना चाहिए, या तो एक ही तरफ रहें। एक तरफ तो आप फ़ौज को साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी हमने मदद मांगी है, दूसरी तरफ आप फ़ौज के ख़िलाफ़ भी और रियासत के ख़िलाफ़ भी बातें कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों का कि ये कहना है कि अब आपको एक क्लियर स्टांस देना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं। या तो एक तरफ हो जाएं, या तो आप फ़ौज से ही सारी मदद मांग लें, उनकी लॉबी में चले जाएं, उनका कहना माने। लेकिन अगर नहीं ये कर रहे हैं तो दूसरी तरफ फिर अपने इस स्टांस पे रहें कि भाई ठीक है, आप मार्च नहीं करेंगे और वफाक के रियासत के ख़िलाफ़ बात करेंगे और रियासत को एक तरीके से इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करेंगे। फिर उसके बाद आप इमरान खान साहब को जो है वो लेके खैबर पख्तूनख्वा चले जाएंगे। तो सब लोगों ने कहा कि एक तरफ PTI का होना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि एक जो लीडर है वो खिलाफ बयान दे देता है, अगले दिन ही जो है उसकी तरदीद हो जाती है, अगले दिन जो है उनके फेवर में बयान आ जाता है। तो ये इस तरीके से जो है इन्हें नहीं होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ का आपको पता है पहले से ही तमाम लोगों का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ हमेशा से इसी किस्म की बयान देती है, पहले कुछ कहती है बाद में कुछ कहती है, या लीडरान कुछ कहते हैं और बाद में इमरान खान साहब जो है उसकी या तो तरदीद कर देते हैं, या उसके ऊपर एक और स्टेटमेंट आ जाता है। और जैसे आपको पता है शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस किस्म के स्टेटमेंट दिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस किस्म के स्टेटमेंट दिए, लेकिन बाद में फिर उसके फेवर में भी स्टेटमेंट आते हैं। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली, और वो रैलियाँ जो थी वो ज़ाहिर है कि जनरल इलेक्शन और ये ज़मीनी इलेक्शन जो हुए हैं इसकी धांधली के ख़िलाफ़ उन्होंने ये रैलियाँ निकाली, पूरे पाकिस्तान में निकली। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ही कम लोग देखने में आए हैं। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें
پنڈی اسلام آباد کی، تو پنڈی اسلام آباد میں بھی جو بھی ریلیاں نکالی گئی اس میں لوگ جو ہیں کم نظر آئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صرف اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں جو ہے وہ عمر ایوب کی صدارت میں جو ہے ایک ریلی نکلی، اس میں بھی لوگ بہت کم نظر آئے. تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ریلیاں تو نکلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسرے شہروں سے بھی نکلی جس میں فیصل آباد ہے اور دوسرے شہر، اس میں بھی جو ہے نا لوگ جو ہیں بہت ہی کم نظر آئے، بہت کم جھنڈے نظر آئے، لیکن 12 ریلیاں نکلی. لیکن اگر ہم بات کریں کے پی کے میں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی کے میں جو ہے بڑے زبردست قسم کی ریلیاں نکلی. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے دوسرے شہروں میں یعنی کے پی کے باہر پنجاب میں اور دوسری جگہ جو ہے دیکھنے میں یہ آیا کہ پولیس زیادہ تھی، بلکہ تحریک انصاف کے کارکن کم تھے، پولیس زیادہ تھی. ان کا یہ بھی کہنا ہے بہت سے لوگوں کا کہ اس میں یہی وجہ تھی کہ ظاہر ہے کہ ہر کارکن کو نکلنے نہیں دیا، پولیس سامنے آتی تھی. لیکن کے پی کے میں تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، اس قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی اور بھرپور طریقے سے ریلیاں نکلی. دیر، سوات میں، شانگلہ میں ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہیں وہ ریلیاں نکلی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں بھی ظاہر ہے کہ بلوچستان میں بھی ایک طاقتور طریقے سے تحریک انصاف ہے اور اچھے خاصے ان کے کارکنان ہیں، اچھی خاصا ان کو فیور ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے محمود اچکزئی کی پارٹی ہے، مینگل صاحب کی پارٹی ہے، ان لوگوں کی بھی جو ہے ظاہر ہے فیور ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تو ان لوگوں کے بھی ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے ان کی بھی شمولیت تھی تمام ریلیوں میں. تو بلوچستان میں بھی اچھے خاصی ریلیاں نکلی ہیں اور اس میں ٹھیک ٹھاک کراؤڈ نظر آیا ہے. اور اسی طرح کے پی کے میں بھی ٹھیک ٹھاک کراؤڈ نظر آیا ہے. ایون پشاور میں تقریباً کوئی 12 کے قریب جو ہیں ریلیاں نکلی، اس میں بھی بہت ٹھیک ٹھاک کراؤڈ ہوا اور صحیح طریقے سے انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا. لیکن پنجاب، اور اگر آپ پنجاب میں پنڈی اسلام آباد دیکھیں یا پورے پنجاب میں دیکھیں تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے نظر نہیں آیا جس طرح سے کے پی کے میں یا بلوچستان میں نظر آیا. اب ظاہر ہے کہ اس پہ تحریک انصاف کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بھائی ہمیں تو جو ہے ہم تو نکلتے ہیں لیکن ہمیں پھر وہی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہیں، پولیس سامنے آ جاتی ہے، پولیس گھروں سے نکلنے نہیں دیتی ہمارے کارکنان کو. اور اس طریقے سے جو ہے ظاہر ہے کہ پھر کس طریقے سے ہم جو ہے ریلیوں میں جائیں. تو ظاہر ہے کہ کے پی کے میں تو ظاہر ہے ان کی اپنی گورنمنٹ ہے تو پولیس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ہمارے ورکروں کو روکا گیا ہے، اس وجہ سے پنجاب، اسلام آباد یا دوسرے شہروں میں جو ہے دوسرے صوبوں میں ریلیاں نہیں نکل سکی. اسی طریقے سے آج سندھ گورنمنٹ میں بھی جو ہے چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ انہیں نے بھی ایک طریقے سے ایک بیان دیا، وہ میں نے آج اخبار میں دیکھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کو کیوں نہیں نکالنے دیتے، ان کی کیا وجہ، جب سب جگہ ریلی نکلتی تو یہاں بھی نکلنا چاہیے. تو اس طریقے سے ہیں تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پولیس روکتی ہے اور دوسرے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے اور ان کو نکلنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ریلی میں جو ہے اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے جہاں ان کی حکومت ہے یا جہاں ان کا زیادہ فیور ہے، یعنی بلوچستان اور کے پی کے میں انہوں نے وہ ثابت کر دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے بہترین قسم کا جو ہے ایک احتجاج کیا اور اس کو ریکارڈ کروایا. اس طریقے سے ظاہر ہے کہ سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب تک آپ کے ساتھ ریاست نہیں ہے، جب تک آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے کوئی بہت بڑا سرپرائز نہیں دے سکتے. جس طریقے سے کے پی کے میں اور پنجاب میں نظر آیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی رکاوٹیں ہوں گی، یعنی ریاست کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی رکاوٹیں ہوں گی، تو کارکنان اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، ریلیاں نہیں نکال سکتے. یہ فرق ایک صاف ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ یا تو ریاست نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ریلیاں جو ہے آپ کی کامیاب نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوتی ہیں، یا آپ بہترین سرپرائز نہیں دے سکتے، وہ اب آپ کے سامنے ہے. اب اسی طریقے سے کل جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما شہریار آفریدی صاحب کا. انہوں نے ایک ٹاک شو میں یہ بتایا کہ ہم جو ہے یعنی تحریک انصاف جو ہے وہ اگر مذاکرات کرے گی، وہ مذاکرات کی خواہاں ہیں صرف آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے یہ موجودہ حکومت سے کوئی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سارے مسترد ہوئے ہوئے لوگ ہیں. یہ سارے جو ہیں ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو 47 فارم 47 کی وجہ سے یہ حکومت بنی ہے، تو ان کو سب نے مسترد کر دیا، کوئی بھی اس حکومت کو مانتا نہیں. تو ہم ان سے کس بیس پہ جو ہے مذاکرات کریں؟ تو ہم جو ہے یہ مذاکرات صرف اور صرف جو ہے
خواہیں ہیں آرمی چیف سے اور DGISI سے. اب بہت سے ظاہر ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ تو آ گیا, اس پہ تنقیدیں شروع ہو گئیں. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے, مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ شہریار آفریدی صاحب انتہائی سینئر رہنما ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ تحریک انصاف کے جیسے اور لوگ ٹی وی شوز میں آتے ہیں, ٹاک شوز میں آتے ہیں, وہ یہ بھی آتے ہیں اور جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے بیان دیتے ہیں. ایون انہوں نے قسمیں بھی کھائی ہیں اس سلسلے میں, آپ کو پتہ ہے ٹاک شوز میں. تو سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے اپنی طرف سے تو نہیں دیا ہوگا, ظاہر ہے اس میں رضامندی عمران خان صاحب کی بھی ہوگی اور اس کے اوپر ابھی کوئی مطلب کوئی تنقید بھی نہیں ہوئی ہے. مطلب PTI کی اپنی طرف سے بھی اس کی کوئی تردید نہیں آئی ہے, کوئی وہ نہیں آیا ہے. اور ایک طریقے سے سب نے کہا ہے اس پہ کہ تمام لوگوں کو, جتنے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں ان کے سب کے ذہن میں یہ چیز تھی, لیکن یہ ایک واحد لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شہریار آفریدی صاحب, انہیں نے یہ ہمت کی اور انہیں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. یہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے شہریار آفریدی صاحب کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی کنفرم کر دیا ہے کہ بہت جلدی جو ہے DGISI سے, آرمی چیف سے عمران خان صاحب کی ملاقات ممکن ہے. تو اب اگر ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ہو جاتی ہیں اور یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو اسٹانس جو شروع سے ایک چلا آ رہا تھا, یعنی DGISI کے لیے, آرمی چیف کے لیے, وہ یکسر تحریک انصاف کا اب ظاہر ہے کہ بدل جائے گا. وہ ان کے حامی ہو جائیں گے, یہ ان کے حامی ہو جائیں گے, وہ ان کے حامی ہو جائیں گے. اور وہ جو حقیقی آزادی کی بات چیت چل رہی تھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی, وہ یہیں تک محدود رہے گی. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ لیے کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.